اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والشفیع المذنبین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی عبادہ صلوات بر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، عزاداران امام مظلوم کربلا، کتنے جلدی یہ دن گزر گئے اور آج اس عشرے کی نوی مجلس ہے، اور انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو اس عشرے کی آخری مجلس کل رات 11 بجے شروع ہوگی۔ ماشاءاللہ سے آپ تمام مجالس میں باکثرت تشریف لائے اور آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کی۔ کل کی رات آپ کی بہت زیادہ مصروف ہے، لیکن اس مصروف رات میں بھی میری گزارش ہے کہ آپ حضرات حسب دستور یہاں کل بھی تشریف لائیے گا، اور اگر مناسب ہوا تو امکان ہے کہ کل کی رات خالی میں آپ کی خدمت میں ذکر مصائب پر مجلس کو تمام کر دوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ وقت کے اوپر تشریف لے آئیے گا۔ 11 بجے انشاءاللہ یہاں مجلس شروع ہو جائے گی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ تمام شہادتوں سے افضل شہادت سرکار سید الشہداء کی ہے، اور کثرت مجالس کی وجہ سے مولا حسین کے کھل کے مصائب میں نہیں پڑھ پاتا، کیونکہ ایک مجلس سے دوسری مجلس میں آپ کو جانا ہوتا ہے۔ تو اگر حالات کو میں نے دیکھا تو کل کی مجلس پرسے کی مجلس ہو جائے گی۔ کل مصائب ہو جائیں گے، 5 7 10 منٹ امام حسینی کے فضائل سن لیجئے گا، اس کے بعد مصائب سن لیجئے گا۔ پھر مجھے یہ نہیں معلوم کہ مجلس کئے بجے ختم ہوگی، جب تک کہ میری طاقت رہے گی، کیونکہ امام حسین کے اتنے مصائب ہیں، اتنے مصائب ہیں، اتنے مصائب ہیں کہ زبانیں تھک سکتی ہیں، مگر مصیبتیں امام حسین ختم نہیں ہو سکتی ہیں۔ دوستوں، میں تقریباً ہر مجلس میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، اور آج پھر عرض کر رہا ہوں، اور یہ بات آپ کے لیے نہیں بلکہ ان کے لیے کہ جو اہل بیت کے وقار کو گھٹاتے ہیں، جو اہل بیت کو دور اول کے مسلمانوں جیسا سمجھتے ہیں، وہ کان کھول کے سن لیں کہ اہل بیت کے برابر کوئی نہیں، اہل بیت کے برابر کوئی نہیں۔ مٹی کے گھروندوں کی بات نہیں ہے، انوار کے پیکر جو ہیں وہ بھی اہل بیت کے برابر نہیں ہیں۔ اہل بیت نبوت اور ہیں، اہل بیت نبوت اور ہیں، اور دنیا کی مخلوق اور ہے۔ ہم دوسرے کا بھی، انبیاء کا بھی احترام کرتے ہیں،
ہم کسی نبی کی توہین نہیں کرتے. ہم بھی یہ جانتے ہیں کہ اگر کوئی کسی نبی کی توہین کر دے تو اس کا ایمان نقصت ہو جائے گا. آدم ہو، نوح ہو، ابراہیم ہو، موسیٰ ہو، عیسیٰ ہو، داؤد ہو، یحییٰ ہو، زکریا ہو، شعیب ہو، سلیمان ہو، کسی بھی نبی کی اگر کوئی توہین کر دے تو اس کا ایمان رخصت ہو جائے گا. لیکن یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ جب نبی کو معراج ہوئی تھی اور 1,23,999 نبیوں سے ہمارے نبی کی ملاقات ہوئی تھی تو اللہ نے کہا ان سے سوال کرو، ان سے پوچھو. کیا پوچھے؟ کہ ان کو نبوت کس بنیاد پر ملی ہے، یہ نبی کیوں بنائے گئے ہیں، یہ رسول کیوں بنائے گئے ہیں، یہ پیغمبر کیوں بنائے گئے ہیں. تو اللہ کے نبی نے تمام انبیاء سے پوچھا کہ تمہیں نبوت ملی کیسے؟ تو تمام نبیوں نے ایک ساتھ جواب دیا، آپ کی نبوت کے اقرار پر علی کی ولایت کے. علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، ولی اللہ، علی ولی اللہ، یا علی. آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے کہ تمام نبیوں کی نبوت کا انحصار آخری نبی کی رسالت کی گواہی پر، خالی نبی کی رسالت کی گواہی پر نہیں، علی کی ولایت کی گواہی پر. خالی رسول کی رسالت کا معاملہ نہیں ہے. اگر رسول غدیر خم سے پہلے وفات پا گئے ہوتے یا غدیر کا اعلان نہ کیا ہوتا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کافی تھا. لیکن نبی نے غدیر میں اللہ کے حکم سے چلتے ہوئے قافلے کو روک کر اعلان ولایت علی کیا. اب اگر اعلان اقرار ولایت علی نہیں ہوگا تو محمد رسول اللہ کام نہیں آئے گا. میرا ایک سوال ہے ملت اسلامیہ سے کہ اسلام کی 3 ضلعیں ہیں، اسلام کی 3 ضلعیں ہیں. ایک کا نام ہے شرک، ایک کا نام ہے کفر اور ایک کا نام ہے نفاق. بھائی پوری توجہ کیجئے گا. ایک کا نام ہے نفاق، مشرک ہے کہ لا الہ الا اللہ، کافر ہے کہے محمد رسول اللہ. لیکن اگر اسی پر رک جایا جائے تو منافقت کی ضد کیا ہے؟ ہائے 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 ہائے، خدا سلامت رکھے آپ کو. لا الہ الا اللہ ہمیں شرک سے نجات دیتی ہے، محمد رسول اللہ ہمیں کفر سے نکالتا ہے، اور علی ولی اللہ نفاق سے باہر کرتا ہے. ایک بلند صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. تو ہم کسی نبی کی توہین نہیں کرتے. ہمارے مذہب میں کسی نبی کی توہین نہیں ہے. ہم نے تو لوگ جو ہم سے کہتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں علی آدم سے افضل، علی نوح سے افضل، علی ابراہیم سے افضل، علی موسیٰ سے افضل، علی عیسیٰ سے افضل، علی داؤد سے افضل، علی یحییٰ سے افضل، علی زکریا سے افضل، تمام 1
23,999 نبیوں سے علی افضل ہیں، تو ایک گروہ یہ کہتا ہے یہ توہین نبوت ہے، توہین نبوت ہے، اما ہم علی کو کہہ رہے ہیں یہ افضل ہے۔ توہین نبوت تو یہ ہے کہ جس نبی کی نبوت کے اقرار پر نبیوں کو نبوت ملی، اس کے لیے کیا خیال ہے جو اس نبی پر ہذیان کی تہمت لگائے؟ آئے 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 آئے، یہ ہے توہین رسالت۔ اور ہمارے نبی کی توہین تمام انبیاء کی توہین ہے، تمام انبیاء کی توہین ہے۔ ہذیان کی تہمت کس نے لگائی؟ میں نام نہیں لوں گا، نام مجھے معلوم ہے۔ نبی نے جب کاغذ و قلم مانگا تھا تو کس نے کہا تھا کہ نہ دینا، ان کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، میں نام نہیں لوں گا، لیکن آپ سے مراد آپ نہیں، یہ بھی سمجھ لیجئے، آپ سے مراد آپ نہیں۔ جو ہم پر الزام لگاتے ہیں وہ ذرا بتائیں کہ کاغذ و قلم کس نے نہیں دیا تھا؟ نبی پہ ہذیان کی تہمت کس نے لگائی تھی؟ نبی کے جنازے میں کون نہیں شریک ہوا تھا؟ نبی کی اکلوتی بیٹی کے گھر میں آگ کس نے لگائی تھی؟ علی کے گلے میں رسی کس نے باندھی تھی؟ حق کے علاقہ فدق کس نے غضب کیا تھا؟ تو یہ توہین رسالت ہے نا، جس بیٹی کے لیے ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ مجھ سے ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے مجھے ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا۔ تو فاطمہ کی رضا، رسول کی رضا، فاطمہ کی رضا، اللہ کی رضا، ہم پر توہین لگا، ہم کا الزام لگتا ہے۔ میں ایک واقعہ عرض کیے دیتا ہوں، بات واضح ہو جائے گی، کون افضل ہے کون مفضول ہے۔ پرکارے، جہاں جہاں آواز میری سنی جا رہی ہے پوری توجہ سے سنیے گا، پرکارے قدرت سے جو پہلا نقطہ نور گرا اسی کا نام تھا حقیقت محمدی۔ ہمارے نبی نے زمین آسمان کچھ بھی نہ تھا، اس عالم نور میں جہاں مخلوق کی شکل میں نور اول نبی کریم ہے، اور نبی کو احساس ہو گیا کہ کسی نے مجھے خلق کیا ہے، کسی نے مجھے پیدا کیا ہے، تو نورانی پیشانی نے اپنے کو سجدے میں رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد آواز دی، لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ حقا حقا۔ سجدوں کی تعداد کوئی بتا نہیں سکتا کتنے سجدے کیے، مگر اس عالم نور میں اتنے سجدے کیے، اتنے سجدے کیے، اتنے سجدے کیے کہ جبین رسالت پر 1,23,999 پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ تو قدرت نے آواز دی، میرے حبیب اگر تم میری محبت میں سجدے کر رہے ہو تو ہم تمہارے پسینے کو رائے گا نہیں ہونے دیں گے، بلکہ ایک قطرے سے ایک نبی بنے گا۔ کبھی نبی کے پسینے سے آدم بنے، کبھی نوح بنے، کبھی ابراہیم بنے، کبھی موسیٰ بنے، کبھی عیسیٰ بنے، کبھی داؤد بنے، کبھی یحییٰ بنے، کبھی زکریا بنے، کبھی یوسف بنے، کبھی سلیمان بنے۔ نبوتیں بنتی جا رہی ہیں، ہمارے نبی کے نور کا طواف کرتی جا رہی ہیں۔ اے عقل کے اندھوں، اب تو بتاؤ کہ پسینہ فاضل جسم ہوتا ہے، نکلتا ہے، رومال سے پونچھ دیا جاتا ہے، پسینہ فاضل جسم ہے،
تو جو نبی کا فاضل جسم ہو اس سے نبوت بنی علی دل کا ٹکڑا ہے۔ خون کا قطرہ ہے علی۔ آپ کہیں گے کیسے کہہ دیا؟ جب اللہ نے، پوری توجہ سے سنیے گا، جب اللہ نے حضرت علی کو اپنی طرف منسوب کر لیا، علی کے ہاتھ ید اللہ، علی کی زبان لسان اللہ، علی کی آنکھیں عین اللہ، علی کے کان اذن اللہ، علی کا چہرہ وجہ اللہ، علی کا نفس نفس اللہ، علی کا سینہ جنب اللہ، جب اللہ نے اپنی طرف علی کو منسوب کر لیا تو اب رسول اللہ کو یہ ہوا کہ سب تو اللہ نے اپنی طرف منسوب کر لیا، اب میں علی کو اپنی طرف کیسے منسوب کروں؟ مگر اللہ کے نبی تھے، مخلوق اول تھے، ہاتھ اللہ کے، زبان اللہ کی، چہرہ اللہ کا، آنکھیں اللہ کی، کان اللہ کے، سینہ اللہ کا، نفس اللہ کا۔ تو رسول اللہ نے جلدی سے کہہ دیا یا علی لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، تمہارا خون میرا خون ہے۔ حیداری حیداری حیداری۔ یا علی۔ تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت، نبوتیں حضور کے پسینے کے قطرے ہیں، اہل بیت حضور کے خون کے قطرے ہیں، دل کے ٹکڑے ہیں۔ اب اگر پسینہ افضل ہے تو نبوتیں افضل ہیں، اگر خون افضل ہے، دل افضل ہے تو اہل بیت افضل ہیں، اہل بیت افضل ہیں، اہل بیت افضل ہیں۔ عزیزان گرامی، تو نبی نے کیا کہا تھا؟ پہلا سجدہ کیا، کہا لا الہ الا اللہ حقا حقا۔ اب ذرا میرا ساتھ دے دیجئے گا، لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ حقا حقا۔ اس وادی نور میں نبی سجدوں میں سجدے کر رہے ہیں، آواز سجدہ یہ آ رہی ہے، لا الہ الا اللہ حقا حقا، 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 لا الہ الا اللہ حقا حقا۔ عزیزان گرامی، اتنا 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 لا الہ الا اللہ کہا، کیا قدرت کو بھی وجد آ گیا۔ میرے حبیب، میری الوہیت کا اعلان اس طرح سے کر رہے ہو تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ تمہاری نبوت کا اعلان بھی اسی شان سے ہو، اسی مان سے ہو، اسی انداز سے ہو۔ تو اگر کوئی الگ مخلوق خلق کریں گے تو اس میں فرق ہو جائے گا۔ ہم تمہارے ہی نور میں سے آدھے نور کو علی کا نور بناتے ہیں، جو لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کی تبلیغ کرے گا۔ علی کو خلق اس نور کے دو حصے ہوئے، آدھا نور نور نبوت بنا، آدھا نور نور امامت بنا۔ اب علی نے بھی لا الہ
الہ الا اللہ حقا حقا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ. سورج کو خلق ہوتے دیکھا، کہا محمد رسول اللہ. چاند کو پیدا ہوتے دیکھا، کہا محمد رسول اللہ. ستاروں کی خلقت دیکھی، کہا محمد رسول اللہ. زمین کا بیچونا دیکھا، کہا محمد رسول اللہ. آدم کو خلق ہوتے دیکھا، کہا محمد رسول اللہ. نوح کو خلق ہوتے دیکھا، کہا محمد رسول اللہ. ابراہیم کو خلق ہوتے دیکھا، کہا محمد رسول اللہ. موسیٰ، عیسیٰ، داؤد، یحییٰ، زکریا انبیاء کو خلق ہوتے دیکھا، کہا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ. آدم کو لائق سجدہ بنتے دیکھا، کہا محمد رسول اللہ. نوح کی کشتی نجات کو نجات دے دی، کہا محمد رسول اللہ. ابراہیم کو آتش نمرودیہ سے نکال دیا، کہا محمد رسول اللہ. موسیٰ کو کوہ طور پر بولنے کا سلیقہ دیا، کہا محمد رسول اللہ. سلیمان کو عظیم سلطنت ملی، کہا محمد رسول اللہ. یوسف کو حکم و جمال دیا، کہا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ. عیسیٰ کو ماں کے گہوارے میں، ماں کی گودی میں اور گہوارے میں بولنے کا طریقہ سکھایا، کہا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ. کعبے میں پیدا ہوئے، پہلا سجدہ کیا، کہا محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ کی گود میں آئے، کہا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ. رسول نے اپنے بستر پر سلایا، کہا محمد رسول اللہ. خیبر کا علم ملا، جواب میں کہا محمد رسول اللہ. خندق سے کل ایمان بنے، کہا محمد رسول اللہ. ادھر سے لا فتح کا ترانہ آیا، ادھر سے جواب میں کہا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ. مرب و انتر کو قتل کیا، کہا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ. بڑی بڑی جنگوں کو علی جیت گئے، کہا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ. صلح حدیبیہ کے قلم کو پکڑا تو لکھ دیا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ. ارے اتنا 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 محمد الرسول اللہ کہا کہ غدیر کے محمد الرسول اللہ نے ہاتھوں پر اٹھا کے کہا علی ولی اللہ. نعرہ بھی لگ جائے کہ جس کی آواز روحانی آواز نجف تک جائے. پوری طاقت پوری ہمت کو عزاداروں سمیٹ کر، مجھے معلوم ہے آج پورے دن کل پوری رات آپ تھکے ہوئے ہیں، لیکن مولا علی سے مدد مانگ کر ایک ایسا نعرہ لگائیے کہ علی بھی وہاں سے کہہ دیں یا علی یا علی. نعرہ حیدری حیدری حیدری. حضرات مجھے پیچھے سے اشارہ کیا جا رہا ہے کہ سامعین کو محبان اہل بیت کو تھوڑا تھوڑا سا اور سمیٹ
اور بلا لیجیے آگے. خدا سلامت رکھے. آئیے آئیے آئیے. آج تو ایک غلام علی آپ کو بلا رہا ہے. کل میرا مولا صرف دور سے کھڑے ہو کے اشارہ کرے گا, یہ میرا یہ تیرا, یہ میرا یہ تیرا, یہ میرا یہ تیرا, یہ میرا یہ تیرا. جس کی طرف میرا کہیں گے علی وہ داخل بہشت ہوگا, جس کی طرف تیرا کہیں گے وہ 3 13 9 22 ہو کے جہنم میں. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, یا علی. تو عزیزان گرامی, برادران ایمانی, محبان اہل بیت پیغمبر, ذرا ہوشیار رہیے ایسی آوازوں سے جو اہل بیت کا مرتبہ گھٹائیں, جو اہل بیت کی عظمت گھٹائیں. اور ان مکاروں سے بھی ہوشیار رہیے کہ جو فضائل اہل بیت تو پڑھتے ہیں. دیکھیں یہ میرا خطاب آپ کے لیے نہیں ہے, مومنین کے لیے نہیں ہے. ایک طبقہ اہل بیت کے فضائل ایسے پڑھتا ہے کہ ہم بھی وجد میں آ جاتے ہیں, ہم بھی جھوم جاتے ہیں. کیا اہل بیت کے فضائل پڑھ رہا ہے, لیکن جب اس سے کہیں کہو علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفتہ بلا فاس, بس غبارے کی ہوا نکل گئی, غبارے کی ہوا نکل گئی. ہم سب مانیں گے مگر واہ خلیفتہ بلا فضل نہیں مانیں گے. اگر تم نے سب مان لیا اور واہ خلیفتہ بلا فضل نہ مانا تو علی کے فضائل پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. واہ خلیفتہ بلا فضل, بلا فضل خلیفہ ہے علی, بلا فضل خلیفہ ہے علی, بلا فضل خلیفہ ہے علی. دیکھیے شمع سے جب شمع جلائی جاتی ہے تو اگر ایک چاول بھر بھی فضل رہے تو دوسری شمع روشن نہیں ہوگی. اب سمجھ میں آیا کہ نبی نے ہاتھوں پر اٹھایا کیوں تھا. شمع رسالت, شمع رسالت کو اٹھایا کیوں؟ نبی نے شمع نبوت سے شمع رسالت کو روشن کیا. اب میرے بعد بلا فضل علی ہیں, بلا فضل علی ہیں. میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ علی سے پہلے ہم نے کسی کو نہیں مانا, علی کے بعد ہم نے امام حسن کو مانا, امام حسین کو مانا, امام سجاد کو مانا, امام باقر کو مانا, امام صادق کو مانا, امام موسی کاظم کو مانا, امام علی رضا کو مانا, امام محمد تقی کو مانا, امام علی النقی کو مانا, امام حسن عسکری کو مانا, آخری حجت کو مانا. آئے ہائے آئے ہائے, ہم نے پورا سلسلہ بتا دیا پہلے سے لے کر آخری تک, بیچ میں کوئی گیپ نہیں ہے. اب تم بھی اپنا سلسلہ بتاؤ, تم بھی اپنا سلسلہ بتاؤ. 2-4 ٹھوکریں کھانے کے بعد یزید سامنے کھڑا ہوتا ہے. ہائے ہائے, ہاں جو لوگ چینلوں پہ دیکھ رہے ہیں, یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں, اگر ایسی جگہ پہ بیٹھے ہیں کہ جہاں باواز بلند
نعرہ لگانے میں کوئی مشکل نہیں ہے اور بآواز بلند صلوات بھیجنے میں کوئی مشکل نہیں ہے. تو جب زینبیہ میں صلوات ہو آپ بھی صلوات بھیجئے، جب زینبیہ میں نعرہ لگے آپ بھی جواب دیجئے، آپ بھی جواب دیجئے. یا علی یا علی یا علی. تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، وہاں یزید ملے گا یا حسین ملیں گے، یا حسین ملیں گے. ہمیں اپنے 12 اماموں پر فخر ہے کہ ہمارے 12 کے 12 ایسے ہیں کہ جن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے. ایک ہی نور کے یہ 12 ٹکڑے ہیں، بالکل اسی طرح سے کہ جیسے کسی نور کے کئی ٹکڑے کر دیے جائیں تو جس ٹکڑے کو اٹھائیے گا اس میں وہی دکھے گا جو پورے آئینے میں دکھ رہا تھا. تو یہ ہیں اہل بیت پیغمبر. ہم ان کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ہم ان کے غم میں غمگین ہوتے ہیں. ذکر شہادت ہمارے اور دوسرے مسلمان بھائی بھی مناتے ہیں اور وہاں بھی امام حسین کے فضائل ہوتے ہیں، مولا علی کے فضائل ہوتے ہیں. میں یہ کہوں گا پروردگار سے میری دعا ہے پروردگار ان سب کی ہدایت کرے اور یہ امام حسین کی قربانی کا مقصد سمجھیں. جھگڑا یزید سے دولت کا، جائیداد کا، مال کا، حکومت کا نہیں تھا، جھگڑا تھا ولایت علی کا. جھگڑا تھا ولایت علی کا. وہ لشکر جو جمع کر کے لایا تھا وہ بغض علی میں آیا تھا. حسین جتوں کو لے کے آئے تھے وہ حب علی میں آئے تھے، وہ حب علی میں آئے تھے. آپ میری طرف متوجہ رہیں، وہ حب علی میں آئے تھے. اور اس خاندان کا کوئی علی ہو، مولا حسین کو اپنے ماں باپ سے اتنی محبت تھی کہ اپنے تمام بیٹوں کا نام علی رکھا اور تمام بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھا. اور ایک بیٹی تو ماں سے اتنی مشابہ تھی کہ حسین اسے کربلا بھی نہیں لائے، مدینے میں چھوڑ دیا. یاد ہے نا آپ کو، میں نے غالباً 5ویں یا 6ٹھی مجلس میں عرض کیا تھا کہ صغرا کو مدینے میں اس لیے چھوڑا تھا کہ وہ ماں فاطمہ سے بڑی مشابہ تھی. جس طرح سے علی اکبر علی سے مشابہ، رسول خدا سے مشابہ تھے، اسی طرح سے بی بی صغرا فاطمہ زہرا سے مشابہ تھی. جو حضرت صغرا کے لیے بڑا دشوار تھا کہ گھر خالی ہو اور وہ گھر میں رکے. شہزادے علی اصغر کی شہادت میں نے ان کا ذکر کیا تھا، آج بھی تھوڑا سا ذکر سن لیجئے. جب 28 رجب سن 60 ہجری کو مدینے سے قافلہ نکل رہا تھا تو بہت کوشش کی کہ بابا علی مجھے بھی لے چلے، لیکن علی مرتضیٰ کا فرزند احترام فاطمہ میں لے کے نہیں گئے. جب مایوس ہو گئی تو اپنے 18 سال کے بھائی علی اکبر سے کہا، بھیا تمہاری عمر اب شادی کی ہونے والی ہے، کہیں ایسا نہ کر لینا کہ تم اپنی شادی کر لو
اور صغرا مدینے میں رہ جائے۔ بس عزاداروں، آج کی رات شہزادے علی اکبر کے نام ہے۔ آج کی رات شہزادے علی اکبر کے نام ہے۔ ہر سال مجھ سے فرمائشیں ہوتی ہیں، میں کوئی شہادت بدل کے تو نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ جو کتابوں میں شہادت ہے وہی پڑھوں گا، لیکن ہاں جو گوشے رہ گئے ہیں میں نے نہیں پڑھے ہیں، تھوڑا سا میں آپ کی توجہات ادھر کروانا چاہتا ہوں کہ ایک کمسن بہن ایک جوان بیٹے سے، ایک کمسن بہن جوان بھائی سے یہ کہہ رہی ہے، بھیا شادی رچا نہ لینا، صغرا کو بلا لینا۔ علی اکبر کہہ رہے ہیں، اے بہن صغرا، علی اکبر جلدی آئے گا، تمہیں ساتھ لے جائے گا۔ صغرا نے آنسو پوچھے، بھیا وعدے کو بھول نہ جانا، لیکن جب صغرا سے علی اکبر رخصت ہو رہے ہیں تو بہن جلدی سے دوڑی اور دوڑ کے ایک تشت میں مٹی بھر کے لے آئی، بھائی کے سامنے تشت رکھا۔ علی اکبر نے کہا، صغرا کیا چاہتی ہو؟ کہا، بھیا اپنی نالین اتارو اور اپنے پیروں کا نشان اس مٹی پر بنا دو۔ بھیا جب تمہاری یاد ستائے گی تو میں اس نشان کو دیکھ لوں گی۔ عزاداروں، بعد ختم مجلس باہر سے جلوس برآمد ہوگا، آپ شریک ہوئیے گا۔ عزاداروں، علی اکبر نے نشان قدم بنا دیے، جوان اپنی زلفوں کو سنوارتا ہوا مدینے کے گھر سے نکلا، ماں کو اوپر بٹھالا۔ حسین کا قافلہ چلا گیا۔ والد 3 شعبان کو والد مکہ ہوا اور 8 ذی الحجہ کو حسین نے پھر مکے کو چھوڑا اور کربلا کی طرف روانہ ہو گئے۔ 2 محرم کو والد کربلا ہوئے، 3 محرم کو خیمے نہر فرات سے ہٹائے گئے، 7 محرم کو خیام حسینی میں قحط آب پڑ گیا، 8 محرم کرم میں کٹی، 9 محرم کو 1 رات کی اجازت لی، اور 10ویں محرم کا جب سویرا آیا تو علی اکبر نے کہا، اللہ اکبر۔ اب میں صبح عاشور کے مصائب آج اس وقت نہیں پڑھوں گا کہ نماز کس طرح سے ہوئی، حسین کس طرح سے روئے۔ اذان علی اکبر کی مجلس جو زینبیہ میں 4:30 بجے صبح عاشور ہوگی، شب عاشور 4:30 بجے اس میں سن لیجئے گا۔ نماز تمام ہوئی، نقارے جنگی بج گئے، پسر سعد نے یہ کہہ کے تیر پھینکا کہ گوارینہ سب سے پہلا تیر ہم نے حسین کی طرف پھینکا ہے۔
بازار شہادت گرم ہوا، 150 حسین کے جانثار شہید ہوئے، پھر جو بچے تھے ایک کے بعد ایک جانے لگا، یہاں تک تمام انصار مارے گئے۔ اب بنی ہاشم کے بچے جا رہے ہیں، کبھی یون و محمد کی لاشیں آ رہی ہیں، کبھی قاسم کی لاش آ رہی ہے، کبھی عباس کے بھائیوں کی میتیں آ رہی ہیں۔ حضرت علی اکبر بار بار اپنے بابا کے سامنے آگے کھڑے ہو رہے ہیں، اے بابا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے، اے بابا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے، خدا یہ مصیبت ارے کسی باپ پر نہ ڈالے کہ اس کا بیٹا مرنے کی اجازت مانگے۔ حسین انکار کرتے رہے، تم تو میرے نانا کی شبیہ ہو، تم تو میرے نانا کی شبیہ ہو۔ ایک وقت وہ آیا کہ علی اکبر نے کہا بابا ارے دم گھٹ رہا ہے، اب حسین کا کوئی یاور و مددگار نہیں بچا، عباس کا خون بھرا علم بھی حسین لے آئے۔ آج علی اکبر کے مصائب ہیں، تھک نہ جائیے گا، روتے رہیے گا، پرسہ دیتے رہیے گا۔ میں بہت سمیٹ کے مصائب پڑھ رہا ہوں۔ آج ام لیلہ بھی آئیں گی، اور زینب جس نے بچپنے سے پالا ہے وہ بھی آئیں گی۔ علی اکبر کا ماتم ہے، علی اکبر کا ماتم ہے، علی اکبر کا ماتم ہے۔ جہاں جہاں میری آواز سنی جا رہی ہے، جو لوگ سلیلوں پر بیٹھ کے سن رہے ہیں، مجھے بتایا گیا ہے کہ بہت بڑا مجمع سلیلوں پر بیٹھ کے مجلس سنتا ہے۔ اے عزاداروں، اب ایک دوسرے سے بات نہ کرنا، اب موبائل ریسیو نہ کرنا۔ ارے 18 سال کہ علی اکبر کا ماتم، حسین کا 18 سال کا جوان بیٹا مار ڈالا گیا۔ ارے اتنا ہی پڑھ دینا کافی ہے کہ حسین کا بیٹا مار ڈالا گیا۔ حسین کی آنکھوں کا نور چلا گیا۔ بابا مرنے کی اجازت، اب حسین کیا کہیں، کوئی بچا نہیں آئے۔ امام حسین کے صرف 2 بیٹے جو قربان ہوئے وہی بچے ہیں، ایک علی اکبر ایک علی اصغر، یہ 2 بیٹے بچے ہیں، اور سب سے آخر میں حسین نے انہی کو قربان کیا۔ یہ نہ سمجھیے گا حسین نے بچا لیا، ارے کربلا میں جو جتنی دیر ٹھہرا پالا ہی کہاں ہے جو مجھ سے اجازت لے رہے ہو؟ پھوپھی زینب کے پاس جاؤ، پھوپھی زینب کے خیمے میں گئے، زینب علی کی بیٹی ہے، فاطمہ کا شیر پیا ہے، کہ مجھے معلوم ہے مرنے کی اجازت لینے آئے ہو، علی اکبر اجازت نہیں دوں گی۔ بار بار
کہتے وہ اٹھے، وہ بھی اماں ٹھیک ہے، میں مقتل میں نہیں جاؤں گا، میں بابا کے اوپر سے اپنی جان نہیں قربان کروں گا، مگر ایک سوال ہے وہ بھی اماں، اس کا جواب دے دیجئے کہ روز محشر میری جدہ مظلومہ فاطمہ جب آپ سے کہیں گی زینب میرا حسین مار ڈالا گیا، تم نے علی اکبر کو بچا لیا، اتنا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ زینب کھڑی ہو گئی، خدا حافظ۔ علی اکبر خدا حافظ، خیمے کا پردہ اٹھا پھر گر گیا، پھر اٹھا پھر گر گیا، پھر اٹھا پھر گر گیا، 7 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا و گرا، اور 7ویں مرتبہ علی اکبر خیموں سے اس طرح سے نکلے جیسے بھرے گھر سے کسی جوان کی میاں، ارے سیدانیاں سر و سینہ پیٹ رہی ہے، زینب رو رہی ہے، اے علی اکبر کیا 18 سال اسی لیے پالا تھا، ہائے علی اکبر، بہنوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، ہائے علی اکبر۔ حسین نے دیکھا علی اکبر رخصت ہو لیے خیموں سے، کہا ہاں بابا رخصت ہو لیے، کہا بابا ایک تمنا ہے، سب نے رخصت کر دیا مگر علی صغرا نے بھی رخصت کیا، اے بھائیوں اگر بہنیں رکھتے ہو تو سوچو صغرا کے صدقے میں اللہ تمہاری بہنوں کو سلامت رکھے، اے بہنوں تمہارے بھائیوں کو علی اکبر کے صدقے میں خدا سلامت رکھے، اے بابا ایک بار مجھے صغرا کو دکھا دیجئے، حسین نے 2 انگلیاں پھیلائی، اے میرے لال اس میں دیکھو، علی اکبر نے دیکھا، ایک چیخ ماری، ہائے بہن صغرا، سوار ہو، علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑے کو ایل لگائی، اور جوش شجاعت علی اکبر کے اتنا تھا کہ گھوڑے کو بڑی تیز دوڑایا تو علی اکبر کے کانوں میں ایک آواز آ رہی ہے، یا علی یا علی یا علی یا علی۔ اب جو مڑ کے دیکھا بوڑھا بات ٹوٹی کمر پکڑے چلا رہا ہے، آہستہ چلو میرے لال، مڑ مڑ کے دیکھتے رہو، اے بیٹا تیرا باپ پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ ارے یہ باپ کو اپنے بیٹے سے جو محبت ہوتی ہے، حسین نے اس کا اظہار کیا،
علی اکبر نے گھوڑا روکا، کہا بابا جب رخصت کر چکے ہو تو پیچھے پیچھے جو آ رہے ہو، کہا کاش کو تم بھی صاحب اولاد ہوتے۔ بیٹا ذرا دھیرے دھیرے چلو، باپ کو مڑ کے دیکھتے رہنا۔ علی اکبر نے باپ کا حکم مانا، اس کے بعد رجس پڑھی اور رجس میں اپنا تعارف کرایا کہ میں علی ہوں، حسین کا بیٹا، وہ حسین جو علی کا بیٹا، وہ علی جو ابو طالب کا بیٹا، ہو رب کعبہ کی قسم کہ میرا بابا حسین تم سب سے افضل ہے، تم نے اسے گھیر لیا ہے، میں اپنے بابا کی نصرت کروں گا، میں جوان ضرور ہوں مگر میں اپنے نیزے سے تمہاری پسلیوں کو توڑ دوں گا، میں کم سن ضرور ہوں مگر اپنے تلوار سے تمہارے سینوں کو چاک کر دوں گا۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو میرے مقابل آئے؟ لشکر شام میں کسی کی ہمت نہیں تھی کہ جو آتا علی اکبر کے مقابل، کوئی نہ آیا علی اکبر کے مقابل، تو جوش شجاعت میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم نہیں آتے ہو تو علی اکبر خود آیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد علی اکبر نے گھوڑے کو دوڑایا، ایک حملے میں 300 سے اوپر 330 دشمنان نے امام حسین کو قتل کیا۔ کبھی میمنے پہ تھے، کبھی میسرے پہ تھے، کبھی قلب لشکر میں جا رہے تھے، ایک دم سے پیاس نے غلبہ کیا، حسین کے پاس آئے، بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے، بیٹا میرے دہن میں زبان دو، یہ کہہ کے کھینچ لی، اے بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے لگے ہیں۔ اب میں تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، مگر روتے رہنا ماں کی دعا کا اثر تھا کہ علی اکبر واپس آئے تھے۔ اب علی اکبر کو واپس پھر جنگ کے لیے بھیج دیا اور اللہ اب علی اکبر کی واپسی کی دعا نہ کرنا۔ لیجئے اب حسین علی اکبر کی جنگ دیکھ رہے ہیں، علی اکبر نے قیامت کی تلوار چلائی، قیامت کی تلوار چلائی۔ دادا علی مرتضیٰ لوگوں کو یاد آ گئے اور کہتے جا رہے میں حسین کا بیٹا ہوں، میں حسین کا بیٹا ہوں، میں حسین کا بیٹا ہوں۔ لیجئے قیامت آ رہی ہے کہ ایک مرتبہ سنان چمکتے ہوئے سینے کا نشانہ لے کر اپنے نیزے کو علی اکبر کی طرف لے کے چلا۔ گھوڑے کو دوڑا رہے ہیں، سامنے سے سنان کا نیزہ آیا، پسلیوں کو توڑتا ہوا سینے میں اتر گیا، مگر علی اکبر ہمت نہیں ہارے، جوش شجاعت میں ہے کہ پیچھے سے مرہ نے اپنا نیزہ مارا، ہائے فریاد، ہائے فریاد، ارے حسین کا بیٹا دو نیزوں میں پھنس گیا۔ علی اکبر دو نیزوں میں پھنس گئے، کسی نے تلوار ماری مگر علی اکبر گھوڑے سے نہیں گرے، گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ کسی نے امام معصوم سے پوچھا کہ علی اکبر گرے کیوں نہیں؟ گھوڑے کے گلے میں باہیں کیوں ڈالی؟ اور گھوڑے کا رخ خیموں کی
طرف چھوڑا تو جواب یہ ملا کہ علی اکبر کو معلوم تھا کہ اب اکیلا میرا بابا بچا ہے، ارے میرا جنازہ گزر رہے ہیں، کوئی نیزہ مار رہا ہے، کوئی تلوار لگا رہا ہے، یہاں تک علی اکبر اب گھوڑے پر سنبھل نہیں سکے، زمین پر گرے تو کہا بابا میرا آخری سلام۔ حسین دوڑے مگر گر پڑے، پھر کھڑے ہوئے، پھر گر گئے۔ پھر کھڑے ہوئے، پھر گر گئے، پھر کھڑے ہوئے، پھر گر گئے، کئی مرتبہ گرے، اب حسین سے کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ علی اکبر آنکھوں کا نور تم لے گئے، علی اکبر عباس کی شہادت نے کمر توڑ دی، اے بیٹا اب چلا نہیں جا رہا ہے، اے بیٹا اب آواز دو، آواز کے سہارے تمہارا بابا آئے گا۔ اب علی اکبر کہہ رہے ہیں بابا حسین گھٹنیوں جیسے بچے چلتے ہیں، گھٹنیوں حسین چل رہے ہیں کہ ایک مرتبہ علی اکبر تک پہنچے تو دیکھا علی اکبر دونوں ہاتھ سینے پر رکھے ہیں، باپ سے زخم چھپا رہے تھے کہ باپ کیسے دیکھے گا۔ حسین نے رخسار پر علی اکبر کے رخسار رکھ دیا اور رکھنے کے بعد کہا میرے لال آنکھیں کھولو۔ علی اکبر باپ آ گیا، علی اکبر منہ سے بولو، علی اکبر یہ سینے پہ ہاتھ کیسا؟ اب جو حسین نے ہٹایا خون کا پھوارا، اے بیٹا یہ کیا ہوا؟ بابا نے دیکھی علی ٹوٹ گئی۔ روتے میں جلوس میں شریک ہونا، باہر جلوس انتظار میں ہے کہ مجلس ختم ہو تو برآمد ہو، عزاداروں روتے ہوئے جلوس میں شریک ہونا۔ ادھر حسین رخسار پر رخسار رکھ کے کہہ رہے ہیں بیٹا کوئی وصیت ہے، کئی وصیتیں کی مگر مجھے سب نہیں بیان کرنا ہے۔ ایک وصیت یہ کی بابا میری ماں کا خیال رکھنا، شہزادے جب تک کہ حسین زندہ رہیں گے کسی کی مجال نہیں کہ لیلا کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ لے، لیکن جب حسین مار ڈالے جائیں گے ماں کے ہاتھ پسے گردن ہوں گے، کھلے سر ہوگی لیلا، ظالم پتھر مار رہے ہوں گے۔ بس 2-3 منٹ میں مجلس تمام ہو رہی ہے، بیٹا اور کیا کچھ کہنا ہے؟ کہ بابا سنا ہے جوان کا دم بڑی مشکل سے نکلتا ہے۔ بیٹا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہ بابا جی میرا دم نکلے گا آپ اکیلے کیسے دیکھیں گے؟ اپنی رضا میرے اوپر اڑا دیجئے۔ حسین نے رضا کو اتارا، علی اکبر کو اڑایا اور پھر کہا بیٹا سب کہہ چکے، میں کہوں گا شہزادے ارے باپ کی
رضا تو مل گئی، ہائے حسین کا لاشا۔ اب جہاں جہاں مجھے سنا جا رہا ہے، دلوں کو سنبھال کے سننا اور بلند آواز سے روتے رہنا۔ حسین